آج تک ایون مسلم دنیا اپنی کوششیں کر کے سیز فائر نہیں کرا چکی. مسلم دنیا کوشش کرتی رہی, لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی آپرکا والے اس کو لے کے گئے, کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی. یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سول سوسائٹی نے وہ بھی آپرکا والے اس کو لے کے گئے, کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی. یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سول سوسائٹی نے ریلیز نکالی, وہ ایک ریلیز نکالی اور وہ ایک ریلیز تھی سول سوسائٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے. مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئی تو وہ کسی پارٹی, کسی فرقے, کسی سیکٹ کی ریلی تھی, کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئی. اگر یہ اسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا. مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے. ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ UN میں اپنا بلاک بنا لے اور OIC کو مزید مضبوط کر لے. آدھو پالیٹکس نہیں کرنی, لیکن یہی پالیٹکس ہے. دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر, ایک ہی سال کے اندر 3 OIC کی کانفرنسز بلا لی. موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی. موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی, اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے. جناب اسپیکر, اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزولوشن سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا. 2 اسٹیٹ تھیوری کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. 2 اسٹیٹ وجود میں نہیں آ سکیں گے. ہر وقت صرف اسرائیل ہوگا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا. جناب اسپیکر, میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کراؤں گا, ایک چیز بہت ضروری ہے, اور وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ آف آرڈر مانگا, وہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا, اینڈ بائی دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے. جناب اسپیکر, صرف یکجہتی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم یکجہت ہو. جب اپنوں کو آپ نہ جوڑ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے. اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک نہیں بنتا. کتنے عورت ہی ہیں, یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو ان کے پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی. جناب اسپیکر, پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہے. یہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف. جناب اسپیکر, میں وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں, یہ پالیٹکس نہیں, یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ایوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے. اور جناب اسپیکر, یہی یہ فورم ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو. اس فورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے, اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے. جناب اسپیکر, سپریم کورٹ نے 3 جنوری 2024 کو ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس میں وزیر اعظم سے ایک انڈرٹیکنگ مانی گئی تھی. ایشو اس پہ آپ نے بات کر لی. جناب اسپیکر, میں صرف دیکھیں, میں نے آپ سے پوائنٹ آف آرڈر سپریٹلی مانگا, آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے, تو کائنڈلی پلیز. جی, سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا 3 جنوری 2024 کو. وزیر اعظم سے جناب اٹارنی جنرل کی وساطت سے ایک انڈرٹیکنگ مانگی. وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیر اعظم صاحب خود ہے, اس آفس کا بڑا احترام ہے ہمیں. اس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق ہو. جبری گمشدگیاں آج بھی جاری ہے. جناب اسپیکر, یہ آپ کے سامنے ہمارے حاجی امتیاز صاحب ہے, یہ اس ہاؤس کا معزز رکن ہے. آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں. آج اس ایوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے, اس کو راتوں رات غائب کروایا گیا ہے. یہ اگر گمشدگیاں موجود ہوگی, وہ کسٹڈی میں نہیں ہے. میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا ہے.
जनाब स्पीकर, मेरे पास इन राइटिंग आ गया, वो मैं आपको दिखा दूं। जनाब स्पीकर, हम ये दिखा रहे हैं, ये आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मैं हमेशा आपको एक बात करता हूं जनाब स्पीकर, बड़ी मुख्तसर करके कहते हैं, बट हमेशा से आपको ये कहते हैं कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आपने रूल ऑफ लॉ रखना है, आपने पार्टी का हिस्सा नहीं बनना। आप हमारे लिए इतनी ही स्पीकर है जितने आप उनके स्पीकर हैं। हम चाहते हैं कि आप यूनाइटेड स्पीकर बने बजाय इसके किसी पार्टी के स्पीकर बने। आपका हाजी इम्तियाज का प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। आईन ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे रखी है। जी। मैं वजीर आजम को तो रिमाइंड करा चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग ली, आपका ऑफिस हमें वो जरूर बता दे कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। हम में से किसी के खिलाफ अगर कोई केस है, हम कानून को पेश करेंगे। हमारे लीडर के खिलाफ 200 केसेस आए और 300 मरतबा वो अदालतों में पेश हुए। हम अदालतों से भागने वाले नहीं है, लेकिन ये जबरी जुमशदियां खत्म हो। जी, इस पे आप जवाब दे दे। और ये प्रोडक्शन वाला, हम कह रहे हैं कि अगर इजराइल के साथ खड़े होना है तो हमने आपस में भी ऐसा डिवाइड पैदा नहीं करना। शुक्रिया जी, मैं जवाब दे दूंगा। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आगे देख लीजिए।